طور پہ ون آف دا ایشو ان آر سوسائٹی از رسپانسبلٹی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ان میرڈ پرسن, اس کی لائف میں کوئی ایسی رسپانسبلٹی نہیں ہے جس میں وہ اپنی کام کو یا اپنی کمائی کو یا آگے بڑھنے کو سیریسلی لے, تو اس کے اندر ایک ایسا فیکٹر آ جاتا ہے جس کی رسپانسبلٹی اسے دے دی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک گھر کا امپورٹنٹ فگر ایکٹ کرتا ہے. اصل میں نا یہ جو میری پوسٹ تھی نا, یہ ایک پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا کہ جو آپ نے سوال کیا نا اس یہ سارا کچھ کورڈ ہے. اچھا اچھا. ہاؤیور میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, جو لڑکا ارسپانسبل ہو وہ بھی, جو لڑکا نشے کا عادی ہو جائے وہ بھی, جو گینگسٹر بن جائے وہ بھی, گھر میں ہتھیار لے کے آئے وہ بھی, غلط قسم کی بد فعلیوں میں لگ جائے وہ بھی, ان سب کا علاج پاکستانی ماں باپ نے نکالا ہوا ہے کہ اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ؟ آپ صرف لڑکے کے پرسپیکٹو سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ لڑکی کے پرسپیکٹو سے کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ ارسپانسبل لوگوں کو رسپانسبل کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے؟ وہ نشے کے عادی لوگوں کی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی سائیکالوجسٹ ہے وہ. آپ نے یہ کہاں سے تصور آیا ہے کہ 18, 19, 20 سال کی بچیاں مجرمین کی ٹریننگ کرنے کے لیے ہم نے پیدا کی ہوئی. That's a very serious thing. That is a serious thing. And as serious as it gets. پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اس بات کو نارملائز کر چکے ہیں ہمارے پاکستانی, کہ بچہ اگر غلط کام کرتے پایا گیا بس ٹھیک ہے, کوئی اور کسی اور کی بچی کو قربان کر دے گی. اس طرح وہ نہیں, وہ انڈیا میں ستی کی رسم ہوتی تھی. مجھے وہ والی فیلنگ آتی ہے جملہ سن کے کہ بندہ گیا تو چلو لڑکی کو بھی ساتھ ہی بھیج دو. نہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ساحل. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکے کی شادی کی گئی تو جو بھی ایکٹیویٹیز میں لڑکا انوالو تھا جس سے اس کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی تھی, وہ ٹھیک ہو گیا, اپنا رسپانسبل تھا, جس کی اس کے اتنا فکر نہیں تھی, وہ ٹھیک ہو گئے لوگ. کیا یہ ثبوت آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جو پاکستانی قوم کے حالات ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرمین ٹھیک نہیں, انہوں نے اور مجرمین پیدا کیے جو پارلیمنٹ ہاؤس نے بھر دیے ہم نے پچھلے 70 سال میں, جو کسٹم نے بھر دیے, پولیس نے بھر دیے. ہر ادارے میں ہمارے 2 نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ٹھیک نہیں ہو سکا تھا, وہ بیچاری بچی نے تھوڑی ٹھیک کرنا تھا. وہ تو اپنی طرف سے جو سٹینڈرڈ لے کے آئی ہوئی تھی وہ بھی بیچاری کے گئی, کیونکہ پھر وہ چھوڑ کے تھپڑ کھاتی ہے بیٹھ کے. ایسے نشے کے عادی اپنی بیویوں پہ رحم نہیں کرتے کہ وہ میری شادی ہو گئی, اچانک اس پہ وہی آتی ہے کہ ہاں آج میں مومن. ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں بالکل ایسے تو نہیں ہوتا. لڑکی کے 1000 چیزیں چیک کرتے ہیں, لڑکے کا کریکٹر کیوں نہیں چیک کیا رہتا ہمارے ملک میں؟ لڑکی کی شکل صحیح ہونی چاہیے, لڑکی کا جہیز ٹھیک ہونا چاہیے, لڑکی کی عمر ٹھیک ہونی چاہیے, کمر پتلی ہونی چاہیے, بندہ بھی بغیر نشے کے ہونے چاہیے, بندے کے بھی بدفعلیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ کریکٹر کے جو ایشوز ہیں نا یہ آدمی کے زیادہ چیک کرنے چاہیے. جو حالات ہیں نا معاشرے کے, وہ لڑکا پچھلے 100 سال میں نا جتنی آپشن ٹو گو کرپٹ ایک لڑکے کو ملی ہے, لڑکی بیچاری کو کہاں ملتی تھی. یہ تو آپ کہیں جا کے اس جنریشن میں ہوا ہے کہ اوکے یو نو وٹ دے ہیو دا سملر کائنڈ آف ایکسپوجر. ایگزیکٹلی دس از ویئر آئی واز کمنگ. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل کے زمانے کے حساب سے بیک گراؤنڈ چیکس جو ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ کے ہوتے ہیں. کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ لڑکے کا کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے؟ کماتا کتنا ہے. اور کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے لڑکے کا؟ آپ نے محاورے سنے, لڑکی کی ماں کو دیکھا کرو تب پتہ چلے گا لڑکی کیسی. یہ لڑکے کے باپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہم؟ صاف سمجھ آ جائے گی کہ لڑکے کی اوقات کیا ہے. یہ اچانک یہ کیا ہے؟ سب سے کمزور ہستی جو ہے نا پاکستانی قوم کی وہ اس کی بچی ہے, اس کو سب سے زیادہ لوڈ ڈالا گیا. اس بات پہ روشنی ڈالیں, یہ جو نارم بن گیا ہے کہ لوگ یہ جو, میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا, تصدیق کرتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو نارم بن گیا ہے یہ کیسے بن گیا؟ یہ ہاؤ ڈیڈ دس اسٹینڈرڈس, سوچ کے جو معیار ہے نا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اینڈ میں یہی پاکستان بنتا ہے. سب سے اینڈ میں پھر پاکستان بنتا ہے. جو پاکستان کے کرنٹ حالات ہیں نا سوچ کے, وہ یہی ہے. جو آیا اس کے پیچھے ہو لو. گورے تھے ان کی غلامی کی, شکر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے محمد علی جناح کا, وہ نکالوں اگلے 1000 سال کی غلامی پھر سخت ہو جائے گی ہمارے اوپر. بڑی سخت بات کر دی آپ نے. آئی ہوپ کہ ہمارے سننے والوں میں سے اور دیکھنے والوں میں سے ہم کوئی ایسے نیشنلسٹ اور پیٹریوٹ نہ ہو جو پاکستان کو لے کے اس کو. میں نے پاکستان کے خلاف نہیں, پاکستانیوں کی سوچ کے خلاف بات کی ہے. ہمیں تو اللہ درجات بلند کرے جناح صاحب کے, ورنہ ابھی ہم بھجن ہی گا رہے ہوتے ساتھ ساتھ بات کرتے کرتے. کہہ رہے ہیں, مگر
اسٹینڈرڈ پھر بھی ہمارے وہی ہونے تھے بھجن کے ساتھ ساتھ ہم نے وہی 2 نمبریاں کر رہی ہونی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے خود بنائے اسٹینڈرڈ؟ سائل تو یہ جو نارم ہے یہ ہمارے پچھلی جنریشنز میں بہت بہت اسٹرانگ پایا جاتا ہے. اور کیا نارم؟ یہی کہ شادی کر دو، جو کہ بہت غلط نارم ہے جس کے حوالے سے آپ ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. لڑکا برائی کرے کسی اور لڑکی کے ذمہ کھوٹا باندھ دو اس کا بس. وہ جیلر ہے. وہی بتائیں پاکستان کی لڑکی کو نفسیات کی تعلیم ملتی ہے، نشے کے عادیوں کو صاف کرنے، گندی روحوں کو صاف کرنے کی تعلیم ملتی ہے. یہ کتنا بڑا گیمبل رسک کون کھیلتا ہے کسی کی بچی کے ساتھ؟ مجھے سمجھائیں. آپ کو میں دور نہ جائیں، ایمپتھائز کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جی آپ کو میں ایک رشتہ لے کے آتا ہوں آپ کی چھوٹی بہن کا، ٹھیک ہے، اور میں کہتا ہوں سر ڈرگ ایڈکٹ ہے، 2-4 چوریاں کی ہوئی اس نے، بندوق رکھتا ہے بغیر لائسنس کے، تو آپ یہ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ آپ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ بس نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. وائی وڈ یو تھنک آئی وڈ سے دیٹ ایگزامپل آئی ایم تھنک میکنگ یو تھنک ہیئر. جہیز کی ڈیمانڈ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا نشہ آور بھائی جو ہے نا اس کو گھر میں صوفہ اور فریج اور گھر باہر جو ہے نا وہ اس وقت سیوک چاہیے باہر. کین یو بلیو دا اوڈیسٹی اینڈ دا گٹس آف دیز پیپل؟ یس آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، بٹ گاڈ فوربیڈ کہ ایسی سچویشن میں ہم کبھی پھنسیں، لیکن کافی سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں. اب اس سوچ کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بچیاں اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیاں عطا کریں. ایک بیٹی پورے گھر کی سوچ بدل دیتی ہے. بڑے بڑے تھگز کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی نا، بیوی نہیں بیٹی کہہ رہا ہوں، اور سمجھے گا، تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار دنیا میں ایمپتھی کیا ہوتی ہے. بچی کے پیدا ہوتا ہی نا انسان کا ایک الگ سے شعور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں یار صرف سیلفشنس نہیں ہو سکتی، اس کے اندر ایک خاص ایمپتھی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا یہ انڈیکیشن نہیں دیتا کہ شادی کر دی جائے مجرمین کی؟ شادی کر دی جائے بیوی سے نہیں، میں نے آپ سے کہا نا بیوی سے نہیں ہوتی، بیٹی سے ہوتی ہے. بیٹی اللہ دے ان کو، لیکن وہ آپ بڑے سب مفروضہ آپ کے اندر کہیں کسی نے گھول کے پلایا کہ بس مجرم کی پہلے شادی کریں تب ساحل میاں کی بات صحیح درست. نہیں ساحل سوری، مائی پوائنٹ از ٹو برنگ آل دا پاسبل پرسپیکٹوز. ہاں ایک پرسپیکٹو ہے نا، اور بھی ایک یہ کہ آپ شریف آدمیوں کی اپنے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ رشتے کروائیں، جو بدماش ہوں گے خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کو سزا ہوگی کہ بیٹا چل تجھے غلط کاری کا ہی شوق تھا تو تجھے کوئی شریف لڑکی نہیں ملنے والی ہے. کسی کی بیٹی نہیں قربان کروں گا تیری اس پہ اوپر صرف اس لیے کہ تو محلے کا گینگسٹر ہے. دیٹس کریکٹ ساحل. لیکن ایک ریسرچ کے پرسپیکٹو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک اور چیز ہے. I would also like to know کہ آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس بارے میں. جی کوئی لڑکا اور گروپ آف گائز جی اب میں سن رہا ہوں. they rape a girl and one of the guys has to marry the girl or the girl has to marry one of the guys. What is the logic behind this? What do you think about it? What kind of a rule is this? There is no rule like this. یہ ایک پریکٹس میں کسی نے مجبوراً ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ انتہائی کوئی نااہل قسم کا بیوقوف آدمی ہوگا، اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے، اور اس نے کہا اس ریپسٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کو ہی. پنچایت یہ فیصلے کرتے ہیں، ظاہر باپ تو یہ فیصلہ کبھی نہیں کرے گا. پنچایتوں کے ہی مارے ہوئے ہیں ہم سپریم کورٹوں کے مارے ہوئے، تو پنچایت کی کیا بیچاری کی ایکیومن ہونی. یہ وہ پنچایتیں ہیں جنہوں نے بچی کے ریپ کے اوپر کہا تھا کہ اس کے بھائی کی اس کی بہن بھی ریپ کرو. آپ یہ پاکستان ہی کا واقعہ ہے نا. تو اس طرح تو نا، لیکن جب فلسفہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر ہر قسم کی بیماری کھل جاتی ہے. تو جب اللہ کا قانون ہی توڑ دیا ہم نے. ایک ریپسٹ کو تو قتل کی سزا ہے، اس کو شادی کی جزا کیوں مل رہی ہے؟ اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس لڑکی کا خود سوچیں سائیکولوجیکل ٹراما کیا ہوگا کہ اسی ریپسٹ سے اس کی شادی ہو گئی. ہاں ایک آدمی تو کبھی سوچ نہیں سکتا نا، سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے. ریپ کا ٹراما ایک آدمی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. اوکے، ایون اف ہی از ریپڈ بائی مین ہی اسٹل کینٹ کمپریہینڈ بیکاز آف دا فریجلٹی آف دا وومن. ہی کی ناٹ گو ٹو دیٹ لیول آف ایمپتھی کہ جب ایک خاتون خدا نہ خواستہ ریپ ہو جائے اور آپ اسی جانور اور جلاد کے ساتھ اس کو باندھنے کے ہاں جی اس کے ساتھ آپ نسل بڑھاؤ اپنی. سوچو نا صحیح نا، دس از مطلب اس سے گندی اور گھنونی سزا نہیں ہو سکتی کہ اس بندے کے ساتھ اس طرح کا جرم ثابت ہوا ہے اور اسی بچی کے ساتھ اس کو آپ کو شادی بھی کر دی.
Well, that's a very intense question. Thank you. Yeah, but I'm pretty sure कि it's not a norm in Pakistan or anywhere in the world. Innate psychology के खिलाफ है बात. बिल्कुल ऐसे. अमूमी तौर पे तो रेपिस्ट को कत्ल ही किया जाता है बगैर पंचायतों के भी. आगे कोई ना कोई मार देता है गैरत के नाम पे वगैरह. ऐसा ही. एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा साहिल कि औरत due to with respect to a research has more maturity in a younger age than men. Mental maturity. ठीक है. तो जो कि एक बीवी के अलावा एक माँ का किरदार भी अदा करती है, एक बेटी का किरदार भी अदा करती है. बेटी की एग्जांपल आपने दे दी है, माँ की एग्जांपल भी इसी तरह है कि वो अपने बच्चों को सबसे फर्स्ट ट्रेनर, सबसे फर्स्ट टीचर वही होती है. तो क्या बीवी के किरदार में आके वो ये चीज़ नहीं कर सकती? माँ ना एक दिन के बच्चा पालने के लिए तो तैयार होती है, नेचुरली तैयार कर दी जाती है. वो जो 9 माह अपने पेट पे रखती है ना बच्चे को, उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हो रही होती है. वो अपने शोहर को पहली दफ़ा जब देखती है और वो पता होता है उसको या नहीं पता होता कि इसके कैरेक्टर की क्या क्या फ्लॉज हैं, ठीक है, वो किस जगह पे कैसे स्कूल में ट्रेनिंग लेके अपने से 10 साल बड़े आदमी को कैरेक्टर डेवलपमेंट करके दे, और उस दौरान वो उसके बैड कैरेक्टर के फल भी खा रही हो, साथ साथ पिटाई भी उसकी रोज हो रही हो, उसको जलील भी रोज किया जा रहा हो. मैं आप बहुत इजी ले रहे हैं इल कैरेक्टर लोगों को. जब मैंने कहा ना उस पोस्ट में कि बच्चा जब गलत हरकतें शुरू करे, उसका मतलब हर किस्म की गलत हरकतों के ऊपर इलाज शादी. ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी खयानत और इससे बड़ा फ्रॉड कोई है ही नहीं कि हमारा लड़का गली में गलत हरकतें करता पाया गया था तो इसलिए पाकिस्तान की सारी लड़कियां जो है ना उनमें से कोई ऑप्शन दी जाए इसको. ये इनाम मिल रहा है उसको. हीरोइन का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दे दी जाए. नहीं. गैंग का इनाम है कि उसको किसी की बेटी दी जाए. चरसी हो गया तो उसको किसी की बेटी. ये किस किस्म के इनाम है? कौन सी ट्रॉफी है हमारी जो गलत कामों में मिलती है? ठीक है. वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, एक लड़की किसी भी लेवल पे अपने आप को मिस यूज करवाए या करे, वो क्यों किसी के शादी के काबिल नहीं रहती? फिर जब एक लड़की गलत काम करती है तो शादी के काबिल नहीं रहती, और लड़का गलत काम करता है तो शादी के लिए तैयार हो जाता है. ये क्या फलसफा है? पूरा का पूरा मुल्क हाथ उठाता है कि लड़की गलतकारी में पकड़ी गई, आप शादी के काबिल नहीं, और लड़का पूरा का पूरा मुल्क तैयार होता है, हाँ लड़के की शादी कर दो, बाहर जाके बदफेलियां करता है. शर्म आनी चाहिए यार. This is a very serious dilemma in our society. बिल्कुल बजा कह रहे हैं आप. साहिल, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपने हमारे इन सवालों को एड्रेस किया. हम दरअसल सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी ये क्वेश्चंस जो सोसाइटी में हमारे दिमाग में डाले जाते हैं, ये हमारे और आपके ही काम है कि जो पिछली नस्ल का जितना भी सोच का फुजला है ना वो अगली नस्ल में ना ट्रांसफर करती जाए. बस ऐसे ही है. अपने बच्चों को कूल ना करें, गुड एंड राइट करें. ये चीजें कूल में आ जाती हैं सारी. ऐसे ही है. बिल्कुल. साहिल, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, और साइकोलॉजी में ये होता है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न समथिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रोइंग या विद रिस्पेक्ट टू एज, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न समथिंग. यस. तो हम लोग अपनी इस जो जनरेशन जो कि मिसगाइडेड है, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो पुरानी जनरेशन हैं, जो ये चीज़ें इन्फ्यूज़ करती जा रही हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, इसको रोकने के लिए ऐसे कौन से इकदाम हैं कि हम ये सोच को बदलने की कोशिश में अपना किरदार अदा करें? क्रिटिकल थिंकिंग का जो कोर्स है ना, उसको फ्लैश फ्लड की तरह पै दर पै वार किए जाएं, और बाय एक्शन इतने घरों के अंदर एज अ फैमिली यूनिट इसकी प्रैक्टिस की जाए, वो इतना स्टैंड लिया जाए. मतलब बच्चियों को स्टैंड लेना पड़ेगा. लिटरली मैं बता रहा हूँ, 18-20 साल की बच्चियों को स्टैंड लेना पड़ेगा. 18-20 साल के लड़कों को भी स्टैंड लेना पड़ेगा कि बस बहुत होगी. इतना आसान नहीं होता. और मैं ये अपील है पाकिस्तान के लड़कों से कि जब माँ बाप के खिलाफ स्टैंड लेना हो तो कहते हैं नहीं अल्लाह ने मना किया हुआ है स्टैंड लेना. हालांकि हक बात का स्टैंड लेना होता है, मगर जब लड़की पसंद आ जाती है तो उन्हीं माँ बाप के खिलाफ स्टैंड लेके कोर्ट पहुंच जाते हैं. उस वक्त अल्लाह रसूल इनको याद रहते हैं. जब मैं आपसे कह रहा हूं ये गंदी सोच के खिलाफ स्टैंड लेना है तो एक्स अमाउंट ऑफ हाउसेज हैव टू कम बेयर द फ्रूट ऑफ